بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز فیضان نبوت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم میرا پڑھنا اور آپ لوگوں کا سننا رب اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آئیے اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ فیضان نبوت جو ہے، یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ نبوت و رسالت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، لیکن فیضان نبوت جاری ہے۔ فیضان نبوت جاری ہے یا جاری رہے گا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب بھی بہت سے امتیوں کی تربیت فرماتے ہیں، جیسا کہ اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالی علیہم سے اس کے کثیر اقوال و واقعات مروی ہیں، بلکہ خود قرآن کریم سے ثابت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے، اور ان سے بعد والے دوسرے لوگوں کو بھی یہ رسول پاک کرتے تھے اور علم دیتے تھے جو ان موجودہ لوگوں سے ابھی نہیں ملے، اور وہی بہت عزت والا بڑا حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت کریمہ، اس کا ترجمہ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار جو ہیں، ان کے لیے بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ پر وعید بیان کی گئی ہے۔ تو خدا را جو جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے بچیں، خود بھی بچیں اور اپنے معاشرے کو بھی بچائیں اور اپنے رشت و قربا کو بھی بچائیں۔ قرآن و حدیث بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان کو دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر ان سے ہدایت حاصل کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس حوالے سے ایک آیت کریمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے میری طرف وحی کی گئی، حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی۔ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہ آیت مسیلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوئی، جس نے یمن کے علاقے یمامہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ قبیلہ بنو حنیفہ کے چند لوگ اس کے فریب میں آ گئے تھے۔ یہ کذاب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے قتل ہوا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی۔ یہ آیت صراحت کے ساتھ مرزا قادیانی جیسے جھوٹے دجال جو ہے ان کا رد کرتی ہے، کیونکہ وہ بھی اس کا مدعی تھا کہ میری طرف وحی نازل کی جاتی ہے۔ آج کل قادیانی لوگوں کو مختلف طریقوں سے دھوکہ دیتے ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا نہیں بلکہ مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا،
اور ہم اسے صرف مجدد مانتے ہیں، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ مرزا نے مطلق نبوت و رسالت کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ ایک خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حالانکہ مرزا قادیانی کی کتابوں میں 20 جگہ مطلق نبوت و رسالت کا دعویٰ موجود ہے، اور جو ذلی و بروزی نبوت کا دعویٰ ہے وہ بھی نبوت ہی کا دعویٰ ہے، اور وہ بھی قطعاً کفر ہے۔ نیز مرزا کے منکروں کو کافر اور ماننے والوں کو صحابی اور بیویوں کو ازواج مطہرات کہنا ان کی کتابوں میں عام ہے، لہذا کسی بھی مسلمان کو ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، کسی بھی مسلمان کو ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ غلط چیزیں ہیں۔ آپ اللہ رب العزت نے آپ سبھی کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے۔ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی دجال کذاب جھوٹا جو لانتی قسم کا انسان ہے، اس نے جو دعویٰ کیا، اس کے جو ماننے والے خدا را اللہ رب العزت نے آپ کو عقلیں عطا کی ہیں، آپ کو ذہن دیا، آپ کو شعور دیا ہے۔ آپ سمجھیں، دیکھیں، یہ اتنا جھوٹا مکار قسم کا آدمی ہے، آپ اس کے پیچھے لگ کے آپ اپنی دنیا بھی تباہ نہ کریں، آخرت بھی تباہ نہ کریں، اپنی قبر بھی تباہ نہ کریں۔ تو اگر آپ اسی کے اوپر ڈٹے رہیں تو کل قیامت کے دن چھتر ہی پڑیں گے، آپ لوگوں کو آپ کی چھترول ہوگی اچھی خاصی، پھر آپ جہنم میں جائیں گے کہ اعدت للکافرین، کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو خدا را اس سے سبق حاصل کیا کریں، ایسے جھوٹے اور اس طرح کی قسم کے جو بھی لوگ ہیں ان سے پرہیز کریں۔ عصمت انبیاء کے حوالہ سے بھی میں بات کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں، یہ بھی سماعت فرما لیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مسلمان ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کبیرہ گناہوں سے مطلقاً اور گناہ صغیرہ کے عمدن ارتکاب اور ہر ایسے امر سے جو مخلوق کے لیے باعث نفرت ہو اور مخلوق خدا ان کے باعث ان سے دور بھاگیں، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت و مرمت اور معزز لوگوں کی شان اور مرتبہ کے خلاف ہے، قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہے۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ معصوم ہیں، ان سے اس طرح کا کوئی بھی معاملہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ تو باقی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سبھی نے سنا ہوگا، علماء بھی بیان کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا تھی، یعنی خطائے اجتہادی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا تھی کہ ایسا ہو، پھر ہی آگے نظام چلے۔ اور دیکھا آپ لوگوں نے کہ انہوں نے ایسا کیا، پھر وہ روئے زمین پر آئے، پھر آگے اولاد چلنا شروع ہوئی، ہم لوگ پیدا ہوئے۔ تو خدا را انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتوں کے بارے میں جو عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ لفظ بولنا غلط ہوگا کہ غلطی کا لفظ ان کے بارے میں بولنا یہ غلط ہے۔ تو خدا را ایسے اعتراضات اور ایسی باتوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ حیات انبیاء، اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، آپ کو بینیفٹ ہو، آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ حیات انبیاء علیہ السلام نے کیسے زندگی گزاری، ان کی زندگی کے پہلو کے اوپر بھی نظر ہونی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح حقیقی حیات کے ساتھ زندہ گئے جیسے دنیا میں تھے۔ یہ کھاتے پیتے اور جہاں چاہے آتے جاتے ہیں۔ وعدہ الہی پورا ہونے کے لیے ایک لمحے کو ان پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ ان کی زندگی شہداء کی زندگی سے بہت عرفہ و الگ ہے، اس لیے شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا اور اس کی بیوی عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاں ایسا نہیں، نہ ان کا ترکہ تقسیم ہوگا اور نہ ہی ان کی زوجہ کسی سے نکاح کر سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ گئے اور ان میں نماز پڑھتے ہیں،
اور فرمایا مجھ پر جمعہ کے دن درود زیادہ پڑھو، کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور مجھ پر کوئی درود نہیں پڑتا مگر اس کا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے حتیٰ کہ اس سے فارغ ہو جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کیا موت کے بعد بھی؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسم کو کھانا حرام کر دیا گئے، لہذا اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ گئے اور اسے رزق دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء ہیں کرام علیہ السلام ہیں وہ سبھی زندہ ہیں، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب اشعار بیان فرمائے ہیں، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درجات کے حوالے سے بھی گفتگو ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں کہ نظر ہماری ہونی چاہیے۔ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے درجات مختلف ہیں، ان میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلندیاں عطا فرمائی، درجوں بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی۔ اگلی آیت کریمہ سماعت فرمائے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ درجات میں ان کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، آپ کے بعد سب سے بڑے مرتبے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ ان حضرات کو بطور خاص اولو العزم یعنی عزم و ہمت والے رسول کہا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر یہی پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا فرشتوں میں سے ہوں، یوں ہی جنات اور دیگر تمام مخلوقات الہیہ سے افضل ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافی اعتراضات ہوتے ہیں کہ پہلی روایتوں کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہمارے سامنے آتی ہیں، یا تو وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہیں یعنی ہماری شریعت کے مطابق ہوتی ہیں، یا اس کے مخالف ہوتی ہیں۔ یعنی یوں لگا لیں کہ اسرائیلی روایات جو ہیں بعض تو صحیح ہوتی ہیں بعض صحیح نہیں ہوتی، یعنی ہمارے قرآن کریم سے ٹکرا جاتی ہیں، حدیث سے ٹکرا جاتی ہیں، کہ ان کا ماننا ضروری ہے کہ نہیں ہے، یا ان کا انکار کر دینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ 1-2 منٹ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ اسرائیلی روایات جو ہیں انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی سیرت سے متعلق اور تفسیر وغیرہ کی کتابوں میں ان سے متعلق بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں جو اسرائیلی یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے ہم تک پہنچنے والی روایات کا ذخیرہ ہے۔ یہ روایات 3 طرح کی ہیں۔ یہ کتنی طرح کی روایات ہیں؟ 3 طرح کی یہ روایات ہیں۔ سماعت فرمائیں۔ پہلی روایات وہ روایات جن کا سچا ہونا قرآن و سنت اور دیگر دلائل سے ثابت ہے، جیسے فرعون کا غرق ہونا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر تشریف لے جانا وغیرہ، یہ قابل قبول ہے۔ یہ کیا ہے؟ قابل قبول ہے۔ نمبر 2 وہ روایات جن کا جھوٹا ہونا قرآن و سنت اور دیگر سے ثابت ہے، جیسے اسرائیلی روایات میں معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کفر کا ارتکاب کرنے کا ذکر ہے، جبکہ قرآن کریم میں اس کی تردید موجود ہے۔
جیسا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے، بلکہ کیا ہوئے؟ شیطان کافر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یہ اسرائیلی روایات میں ہے کہ انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، تو یہ غلط ہے، یعنی یہ ہماری شریعت کے خلاف بات ہے، تو لہذا یہ ٹکرا رہی ہے۔ تو آگے چل کے آپ لوگ سمجھیں گے کہ ہم کیسے جملہ بولیں، یا کیسا عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے، کیسے بات کرنی چاہیے۔ تیسری چیز سماعت فرمائیں، وہ روایات جن کے سچا یا جھوٹا ہونے میں قرآن و سنت اور دیگر دلائل شریعہ خاموش ہیں، ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہم نہ ان کی تصدیق کریں گے نہ انکار، بلکہ خاموش رہیں گے، تاکہ اگر یہ جھوٹی ہو تو ہم ان کی تصدیق کرنے والے قرار نہ پائیں، اور سچی ہو تو ان کا انکار کرنے والے نہ ٹھہریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل کتاب تم میں سے جو بات بیان کریں تو تم ان کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، لہذا اگر ان کی بات سچی ہوئی تو تم ان کی تکذیب کرنے والے نہ ہوگے، اور اگر باطل ہوئی تو تم ان کی تصدیق کرنے والے نہ ہوں گے، ان کی تصدیق کرنے والے نہ ہوں گے۔ تو خدا را اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ جو بد عقیدہ لوگ ہیں ان کے عقائد جن کے صحیح ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، جن کے عقیدے جو ہیں وہ غلط ہیں، صحیح نہیں ہیں، صحیح العقیدہ نہیں ہیں، ان کے گزارش ہے خدا را آپ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں، جتنا ہو سکے اپنے عقائد کو درست کریں، اور ایسے الفاظ اور ایسے جملوں سے اور ایسی سوچوں سے بچیں جو جہنم کی طرف لے جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو کل سے انشاءاللہ العزیز گزشتہ امتوں کے جو مجموعی احوال تھے اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔